السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں، آج ہم ایک ایسے ملک کے دیہی طرز زندگی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے زیادہ تر لوگ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کی وجہ سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے نیپال کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں کہ یہاں کے لوگ ان بلند پہاڑوں، حسین وادیوں اور قدرتی ماحول میں اپنی روزمرہ کی زندگی کس انداز میں گزارتے ہیں۔ تو چلے دوستوں، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستوں، نیپال جنوبی ایشیا کا ایک چھوٹا سا مگر انتہائی خوبصورت اور تاریخی ملک ہے جو مشرق میں بھوٹان اور مغرب میں بھارت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ملک دنیا میں اپنے قدرتی نظاروں، قدیم مندروں اور ثقافتی تہواروں اور خاص طور پر ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ، جسے نیپالی زبان میں ساگر ماتھا کہا جاتا ہے، یہ پہاڑ 8,848 میٹر بلند ہے اور ہر سال ہزاروں کوپے ماہ اس کی چوٹی سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیپال صرف ایورسٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے 10 میں سے 8 بلند ترین چوٹیاں اسی ملک میں واقع ہیں، جیسے کچن چونگا، لوتسے، مکالو اور چوادیو۔ نیپال کی تقریباً 80% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور انہی گاؤں میں نیپال کی اصل روح چھپی ہے۔ نیپال کے دیہات پہاڑوں، وادیوں، جھیلوں اور جنگلات کے بیچ واقع ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ مٹی اور لکڑی سے بنے گھروں میں رہتے ہیں جنہیں مقامی زبان میں گھار کہتے ہیں۔ یہ گھر نہایت سادہ ہوتے ہیں لیکن موسم کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے خاص ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ نیپالی دیہی عوام کی زندگی کا محور کھیتی باڑی، مال مویشی، لکڑیاں جمع کرنا اور ہاتھ سے بنی اشیاء کی تیاری ہوتا ہے۔ یہاں کے گاؤں میں کوئی دن ایسا نہیں جب سورج طلوع ہونے کے بعد ہر فرد کسی نہ کسی کام میں مشغول نہ ہو۔ نیپال کے گاؤں میں ٹیرس فارمنگ یعنی سیڑھیوں والے کھیت بہت عام ہیں۔ یہ کھیت پہاڑوں کی ڈھلوان پر بنائے جاتے ہیں تاکہ بارش کا پانی بہہ نہ جائے اور زمین کی زرخیزی برقرار رہے۔ یہاں کی اہم فصلوں میں چاول، مکئی، باجرہ، گیہوں، آلو، پیاز اور دالیں شامل ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں۔ وہ گوبر سے کھاد بناتی ہیں، پانی دیتی ہیں، بیج بوتی ہیں اور فصل کاٹتی ہیں۔ کسان ہاتھ سے ہل چلاتے ہیں اور اب بھی بعض گاؤں میں بیل گاڑی اور لکڑی کے ہل استعمال کیے جاتے ہیں۔ جدید مشینری صرف ان علاقوں میں دیکھی جاتی ہے جو شہر سے قریب ہیں۔ نیپال کے گاؤں میں ہر گھر کے فرد کے پاس گائے، بھینس، بکری یا بھیڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہ جانور نہ صرف دودھ دیتے ہیں بلکہ گوبر سے ایندھن اور کھاد بھی بنائی جاتی ہے۔ نیپال میں خاص نسل کی گائیں پائی جاتی ہیں جنہیں پہاڑی کاؤ کہا جاتا ہے۔ یہ گائیں کم مقدار میں لیکن بہت صحت مند دودھ دیتی ہیں۔ دیہاتی خواتین روز صبح سویرے مویشیوں کو چارہ دیتی ہیں، دودھ دوہتی ہیں اور بعد میں اسے گھی یا دہی میں تبدیل کر کے بازار میں فروخت بھی کرتی ہیں۔ نیپال کے گاؤں اپنی قدیم روایات اور مذہبی عقائد میں گہرے رنگ رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ہندو مت اور بدھ مت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان مذاہب کے اہم تہوار جیسے دسین اور تہوار انتہائی عقیدت سے مناتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات رنگا رنگ اور طویل ہوتی ہیں جس میں سارا گاؤں شرکت کرتا ہے۔ بجائے ہوٹل کے شادی کا انتظام گھر یا کھیت کے کنارے کسی کھلی جگہ پر کیا جاتا ہے۔ روایتی ڈانس، موسیقی اور نیپالی کھانے جیسے دال بھات ان تقریبات کا حصہ ہوتے ہیں۔ نیپال کے دیہاتوں میں تعلیم کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اگرچہ اسکول کم ہیں لیکن جو موجود ہیں وہ پوری ایمانداری سے تعلیم دے رہے ہیں۔ چھوٹے بچے میلوں دور اسکول جانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھتے ہیں اور اترا کرتے ہیں۔ یہ ان کی محنت اور شوق کا ثبوت ہے۔ صحت کے مراکز کم ہیں مگر گاؤں والے قدرتی جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ نیپال کی ہربل میڈیسن دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بازار ہفتے میں ایک بار لگتا ہے جسے بات بازار کہتے ہیں۔ یہاں دیہاتی اپنی فصلیں، دودھ، ہاتھ سے بنی اشیاء اور جانور لے کر آتے ہیں اور ضروری اشیاء خرید کر واپس جاتے ہیں۔ نیپال کے گاؤں اس قدر خوبصورت اور پرامن ہوتے ہیں کہ دنیا بھر کے سیاح یہاں سکون تلاش کرنے آتے ہیں۔ مشہور سیاحتی مقامات میں پگھار، گاندروک، دھولکھا، بھکتا پور اور نامچے بازار شامل ہیں۔ ایورسٹ بیس کیمپ ٹریک دنیا کا سب سے مشہور پیدل سفر سمجھا جاتا ہے جہاں سیاح برف سے ڈھکے راستوں، گلیشیئرز اور نیپالی گائیڈ کی مہمان نوازی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح آنا پورنا بیس کیمپ اور مٹھی لوکلا جیسے مقامات سیاحوں کو اپنی خوبصورتی اور پہاڑوں کے قریب ایک نیا تجربہ دیتے ہیں۔ دوستو، نیپال کے گاؤں اور دیہات اپنی دلکش فطرتی حسن اور پرسکون زندگی کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ یہاں کے سرسبز میدان، بہتی آبشاریں اور نیلگو وادیاں سیاحوں کے لیے جنت کا منظر پیش کرتی ہیں۔ دوستو، اگر زندگی میں کبھی موقع ملے تو نیپال کا سفر ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ ملک فطرت کے حسن کا ایک نادار نمونہ ہے۔ تو دوستو، ہمیں امید ہے کہ نیپال کی دیہاتی زندگی پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔